2 سورۃ البقرہ رکوع نمبر 11 آیت نمبر 217 آیت نمبر 216 کے بعد 217 اور 10 ختم ہو رہا ہے، وہیں سے انشاءاللہ آج کا درس شروع ہوگا۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے میرے حبیب، لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس میں قتال کرنا، جنگ کرنا کیسا ہے؟ قل، آپ ان سے کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، ان مہینوں میں جنگ کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، وصد عن سبیل اللہ، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، وکفر بہ، اللہ کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام پہ بندشیں لگانا، لوگوں کو مسجد حرام میں آنے سے روکنا، وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ، اور مکہ کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، اللہ کے نزدیک حرمت والے مہینوں میں جنگ سے بھی بڑا گناہ ہے، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنے سے مراد شرک، قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ، اور یہ کافر لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے، حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ، یہاں تک کہ وہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر کے مرتد بنا دیں، ان استطاعوا، اگر ان کافروں کی استطاعت اور بس میں ہو، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ، اور اگر تم میں سے کوئی شخص مرتد ہو جائے، اپنا دین اسلام چھوڑ دے، فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور اس کو موت آئے اس حال میں کہ وہ کافر ہو، کفر کی حالت میں وہ مر جائے، فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں مکمل ضائع ہو جائیں گے، وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ میرے عزیزو، آیت کے ترجمے میں بھی انشاءاللہ امید ہے کافی باتیں واضح ہوں گی۔ میں ذرا ان آیات کا پس منظر آپ کو بتاتا ہوا چلوں، جو ان آیات کا شان نزول ہے۔ گزشتہ دروس کے اندر بھی یہ بات عرض کی تھی کہ جہاں ہمیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل ان مہینوں کے نام یاد ہیں، ہم اپنے بچوں کو اسکول بھجواتے ہیں تو سب سے پہلے منتھس وہ بھی ان کو یاد کروا دیتے ہیں، مہینوں کے نام، اور اسی طرح ڈیز آف دا ویک وہ بھی یاد کروا دیتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اسلامی مہینوں کے نام چھوٹوں کو تو چھوڑے بڑوں کو بھی نہیں آتے، ایسا ہے کہ نہیں؟ بس ایک رمضان کا پتہ ہے، چونکہ رمضان تو رمضان ہے، اور پھر اس کے بعد عید بھی لے کر آنی ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہتے کہ عید، وہ شوال کا نہیں پتہ لیکن عید کا پتہ، یہ یاد ہونی چاہیے۔ اسلامی جو 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاول، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، اس میں 4 مہینے وہ ہیں جس کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ کون سے مہینے؟ 3 تو ترتیب کے ساتھ ہیں، ذی القعدہ، ذی الحجہ اور محرم، یہ 3 تو بالکل ترتیب کے ساتھ ہیں، اور ایک رجب کا مہینہ۔ یہ 4 مہینے وہ ہیں کہ جب سے یہ دنیا بنی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے آسمان اور زمین بنائی ہے، یعنی جب سے میں نے دنیا بنائی ہے، یہ 12 مہینے بھی میں نے ہی بنائے ہیں۔ اس کا ذکر 10ویں سپارے میں آئے گا۔
اور اس میں 4 مہینوں کو میں نے حرمت پہلے دن سے عطا کی ہے، بالخصوص ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے، کہ ان 4 مہینوں کے اندر آپس میں جنگ کرنا، لڑائی کرنا، قتال کرنا یہ بہت ممنوع بھی تھا اور خطرہ بھی سمجھا جاتا تھا۔ ان مہینوں کی عزت، ان کی حرمت، ان کی عظمت، ان کا وقار، ان کی بلندی، ان مہینوں میں کیے جانے والے اعمال، ان کا اجر بہت بڑا ہے، اور ان مہینوں میں ہونے والے گناہ کی پھر جو نحوست ہے اور اس کا وبال بھی بہت بڑا ہے۔ ایک علاقہ تھا، ایک علاقے میں مسلمانوں پہ بہت ظلم ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام نے اپنے کچھ صحابہ کو حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ کی کمانڈنگ پہ اس علاقے بھجوایا کہ آپ وہاں جائیں اور وہاں مسلمانوں کی صورتحال دیکھیں اور ظلم سے، جو ان پہ ظلم ہو رہا ہے ان کافروں کو ظلم سے منع کریں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم وہاں گئے تو مشرکین کے ساتھ بات بڑھ گئی، آپس میں جھڑپ ہو گئی، لڑائی شروع ہو گئی، اور اتنے میں جو ان کا ایک بڑا تھا، ایک آدمی تھا عمر ابن امیہ الحضرمی، وہ مارا گیا۔ اب یہ جو تاریخ تھی یہ 29 جمادی ثانیہ تھی، جس کو جمادی ثانی میں کچھ لوگ کہتے ہیں، کچھ جمادی ثانیہ کہتے ہیں، کچھ اس کو جمادی الاخری بھی کہتے ہیں، تینوں ٹھیک ہے۔ محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی جمادی الاول، جمادی ثانی، اس کے بعد کون سا مہینہ ہے؟ رجب۔ رجب کون سا مہینہ ہے؟ محترم۔ ایسا ہی ہے 29، آپ سمجھ رہے ہوں گے، 29 جمادی الاخری جمادی ثانیہ کوئی لڑائی ہوئی۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بھی ذہن میں یہ نہیں تھا کہ نیا چاند نکل آیا ہے اور رجب کا مہینہ داخل ہو چکا ہے۔ امید ہے ابھی آپ بات کو سمجھے ہوں گے۔ ان کو اس بات کا علم نہیں تھا، ان کے ذہن میں یہ تھا کہ مہینہ کہیں 30 تک چلا جائے گا، لیکن وہ آپس میں لڑائی ہوئی، ہوتے ہوتے وہ ان کا آدمی مارا گیا اور یہاں سے رجب کا چاند بھی نظر آ گیا۔ اتنے میں ان کافروں نے پروپیگنڈا شروع کر دیا، واویلا مچانا شروع کر دیا کہ یہ دیکھو تو صحیح، ان مسلمانوں کو حرمت کے مہینوں کا خیال بھی نہیں رکھتے، ادھر سے کہتے ہیں کہ ان 4 مہینوں میں جنگ حرام ہے اور ادھر ہمارے بندے کو رجب میں مار دیا۔ ایسا ہے کیا؟ واضح بات ہے۔ قربان جائیں صحابہ کی عظمت سے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے جواب نہیں دیا، غور سے سنیے گا۔ نبی علیہ السلام نے بھی جواب نہیں دیا۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے آیتیں نازل کر کے اپنے صحابہ کے دفاع میں آیتیں بھجوائی ہیں۔ کہیں سبحان اللہ۔ یہ صحابہ ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے بات کہی تھی کہ جب بھی صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کو سمجھنا ہو، کبھی تاریخ سے مت سمجھیے گا، تاریخی روایات کو کونے میں رکھ دے، گھر کے کونے میں رکھ دے۔ جب بھی صحابہ کو سمجھنا ہوگا، میرے دائیں ہاتھ میں قرآن ہوگا، میرے بائیں ہاتھ میں حدیث کی کتاب ہوگی، میں قرآن اور حدیث کو پڑھ کے عظمت صحابہ کو سمجھوں گا۔ تاریخی روایات کی بنیاد پر یہ بات مجھے کہنی نہیں چاہیے۔ تاریخ کے اندر زیادہ تر کتابیں ان لوگوں کی ہیں جن کو خود صحابہ سے محبت نہیں ہے، وہ خاک آپ کو عظمت صحابہ بتائیں گے۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل فرما دی کہ ٹھیک ہے، حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے یہ کام ہوا، آپس میں جھڑپ ہو گئی، بندہ مارا گیا، جہاد تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ غلط فہمی میں ہوا ہے، ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چلو اگر یہ معاملہ ہو بھی گیا ہے، تم لوگوں نے جو اتنا طوفان کھڑا کیا ہوا ہے، تم اپنے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ رجب میں بندہ مار دیا، رجب میں بندہ مار دیا، یہ جو تم نے خود کفر لگایا ہوا ہے، خود جو تم کب سے کفر اور شرک میں مبتلا ہو،
تمہیں اگر اس حرمت والے مہینے کی بات یاد آتی ہے تو وہ جو نبی علیہ السلام ذی-قعدہ کے مہینے میں حدیبیہ میں آئے تھے عمرہ کرنے، تم نے حضور کو کیوں نہیں چھوڑا تھا پر اس مہینے میں؟ کہیں سبحان اللہ، تم نے پھر کیوں نہیں چھوڑا تھا؟ وہ ذی-قعدہ کا مہینہ حرمت کا مہینہ نہیں تھا؟ اس مہینے میں پھر تم نے خود بے حرمتی نہیں کی کہ ایک آدمی بالکل امن کے ساتھ سکون کے ساتھ آ رہا ہے، لڑنے کا اس کا ارادہ نہیں ہے، وہ تو آ رہا ہے مکہ میں میرے دیدار کے لیے آ رہا ہے، طواف کے لیے آ رہا ہے، صفا مروہ کے لیے آ رہا ہے، تم نے کیوں روکا میرے پیغمبر کو؟ کیوں تم نے 1400 صحابہ کرام کو روکا؟ اس وقت تمہیں حرمت کا مہینہ یاد نہیں آیا؟ جواب کون دے رہے؟ کون دے رہے جواب؟ کہو نا اللہ جواب دے رہے ہیں نا، خدا کی اللہ جواب دے رہے ہیں۔ شان صحابہ پہ پھر اللہ جواب، اس کو کہتے ہیں دفاع صحابہ، اللہ تعالیٰ جواب دے رہے ہیں۔ پھر کا تیسری بات یہ، چلو ٹھیک ہے، تم کہتے ہو کہ رجب میں یہ ہوا، کفر اور شرک میں تم مبتلا ہو۔ ذی-قعدہ کے مہینے میں نبی علیہ السلام عمرے کی آ رہے تھے، تم نے روکا، تمہیں وہ نظر نہیں آتا؟ نبی علیہ السلام اور یہ صحابہ جو مدینے میں ہے، یہ بتاؤ کہ ان کا اصلی وطن کون سا ہے؟ کون سا تھا وطن؟ مکہ تھا۔ مکہ سے ان کو نکالا کس نے؟ بتاؤ کس نے نکالا؟ آپ لوگوں نے نکالا ہے نا۔ یہ جو آج تم لوگ پروپیگنڈے پہ شور مچا رہے ہو کہ جی یہ ہو گیا وہ ہو گیا، رجب کا مہینہ یہ وہ مہینہ، جو مکہ کے رہنے والے ہیں، تم نے ان مکہ کے رہنے والوں کو یہاں سے مدینہ نکلنے پر مجبور کر دیا، اور افسوس تم پر کہ جو پیغمبر تھا میرا، تم نے آخری سازش اس کے لیے کون سی کی تھی؟ قتل کی تھی۔ تمہیں وہ نظر نہیں آتا، تمہیں وہ کچھ نہیں نظر آ رہا۔ آج ایک چھوٹا سا کام غلط فہمی میں ہو گیا تو تم نے طوفان کھڑا کر دیا ہے، ایسا ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے پروپیگنڈے مت بناؤ، ذرا اپنے آپ کی طرف بھی دیکھو، دوسروں کی طرف انگلی اٹھا رہے ہو، رجب میں یہ ہوا، رجب میں یہ ہوا، یہ ہوا، یہ ہوا، وہ جو تمہاری طرف 4 انگلیاں جا رہی ہیں، تم نے اپنی طرف نہیں دیکھا تم نے کیا کچھ کیا۔ آئندہ کے بعد کبھی میرے صحابہ کے اوپر تمہاری انگلی نہیں اٹھنی چاہیے، کہیں سبحان اللہ۔ آئندہ کے بعد نہیں اٹھنی چاہیے۔ اگر صحابہ کے پیچھے کوئی بات کرو گے تو پہلے اپنے اعمال کو دیکھو کہ تم نے کیا لگایا ہوا۔ انہی آیات کا ذکر ہے آپ کے سامنے دیکھیے۔ یسألونک عن الشہر الحرام قتال فیہ، اے میرے حبیب، یہ لوگ آپ سے حرمت والے مہینوں کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ یہ وہی والی مثال ہے نا، جس طرح یہاں پہ 2 بندوں کی لڑائی ہو رہی ہو نا، آپس میں کسی کی نہ لگتی ہو، تو پھر ایک آدمی کہتا ہے مفتی صاحب لگو خیر دا مسئلہ سنگے دا، یہ تو ہم پہ گزرتی ہے اس لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، اور اس کا مقصد مسئلہ حل کرنا نہیں ہوتا، وہ اصل میں دوسرے کو سنانا چاہتا تھا کہ بات مزید بھڑکائی جائے۔ حضور یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ یہ حرمت والے مہینوں میں لڑائی کیسی ہے؟ یہ سوال کس نے کیا تھا؟ مشرکین نے کیا۔ قل، اے نبی آپ ان کو کہہ دیجئے، قتال فیہ کبیر، کہ ان حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑا گناہ ہے اگر کوئی جان بوجھ کے کرے، قصداً کرے، ارادے سے کرے، لیکن اب ترجمہ دیکھیے گا، وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اسلام میں داخل ہونے سے روکنا، والمسجد وکفر بہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کی روش اختیار کرنا، کافر ہی رہنا، والمسجد الحرام، مسجد حرام پہ بندشیں لگانا، مسجد حرام کی طرف آنے والوں کو روکنا، واخراج اہلہ منہ، اور یہاں کے جو رہنے والے ہیں، مکہ کے رہنے والے اصلی باشندوں کو یہاں سے نکالنا، اکبر عند اللہ، یہ حرمت والے مہینوں میں قتال سے بھی اکبر، بڑا گناہ ہے اللہ کی نظر میں۔ ترجمہ واضح ہے بالکل۔ والفتنۃ اکبر من القتل، اور یہ جو تم شرک کرتے ہو نا، کفر، یہاں فتنے سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کفر اور شرک۔ یہ جو کفر اور شرک ہے یہ قتل سے بھی خطرناک چیز ہے، قتل سے بھی بڑا گناہ ہے۔ کس طرح؟ کوئی بتائے گا؟ کفر اور شرک یہ قتل سے بھی خطرناک چیز ہے، کوئی بتائے گا کیسے خطرناک چیز ہے؟ ماشاءاللہ، اسے کہتے ہیں جو دودھ پتی پی کے آیا ہو۔ یہ علم میں سے لگتا ہے کہ بادام درمیانی ہفتے میں چل پڑے ہیں تھوڑے بہت۔
دیکھیں اگر ایک مسلمان ہے، اللہ نہ کرے وہ کسی کو قتل کرتا ہے یا قتل اس سے ہو جاتا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ قتل ایک حرام کام ہے، غلط کام ہے، ہو گیا قتل یا کسی کے دباؤ میں ہو گیا یا جذبات میں ہو گیا، غصے میں ہو گیا، پتہ نہیں چلا، پسٹل اٹھائی کسی کو مار دیا غصے میں، لیکن اگر اس کو پتہ ہے کہ یہ کام اس کو وہ حلال نہیں سمجھتا، ایک گناہ ہو گیا، توبہ کر لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے، اور اگر توبہ نہیں کی تو ایک نہ ایک دن انشاءاللہ جہنم سے نکل کے جنت میں آ جائے گا۔ لیکن یہ کفر اور شرک کا گناہ تو ایسے ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، کہ اللہ رب العزت مشرک، شرک اور کفر کی کبھی بھی مغفرت نہیں کرے گا، کافر اور مشرک کی مغفرت کسی صورت میں نہیں۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور کفر اور شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو، کوئی بھی گناہ کبیرہ ہو، چاہے کسی کے گناہوں نے زمین اور آسمان کو بھر دیا ہو، اللہ فرماتے ہیں سب کو میں معاف کر دوں گا، کفر اور شرک کو کسی صورت میں معاف نہیں کروں گا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ قتل کا گناہ کفر اور شرک کے گناہ سے چھوٹا ہے۔ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، بڑی عجیب آیت ہے۔ یہ کافر لوگ تم سے برابر جنگ کرتے رہیں گے۔ کیا کرتے رہیں گے؟ یہ کافر تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ کب تک کریں گے؟ کب تک کریں گے؟ لڑتے رہیں گے، یہ قیامت تک تم سے جنگ کرتے رہیں گے۔ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنْ دِينِكُمْ إِنِ اسْتَطَاعُوا، یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو وہ تمہیں تمہارے دین سے ہٹا دیں، تمہیں مرتد بنا دیں۔ میرے عزیزو، جنگ کی دو قسمیں ہوتی ہیں، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو مادی اسباب کے ذریعے سے لڑی جاتی ہے، مثلا یہ جو ابھی پاکستان کی انڈیا کے ساتھ ہوئی، اس میں جہاز یوز ہوئے یا ٹینکوں کے ذریعے سے ہو، ویپنز کے ذریعے سے ہو، یہ جو جنگ ہوتی ہے یہ کیا کہتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے، یہ مادی اسباب، اس میں باقاعدہ لڑائی ہوتی ہے۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جس کو نظریاتی جنگ کہتے ہیں، آئیڈیولوجیکل وار اس کو انگلش میں کہا جاتا ہے۔ آج کل یہ جتنے بھی کفار ہیں، بالخصوص عیسائی مشنریاں جو ہیں، یہ وہ لڑائی ہمارے ساتھ کر رہی ہیں، ہمارے جوانوں کے ذہنوں کے ساتھ یہ لڑائی کر کے ان کو مرتد بنا رہے ہیں، عیسائی بنا رہے ہیں، ان کو اللہ رب العزت سے دور کر رہے ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ جو ابھی ریسنٹلی ڈیبیٹ ہوئی مفتی شمائل صاحب کی جاوید اختر کے ساتھ، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جاوید اختر کے فالوور نہیں ہوں گے؟ اس طرح ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ وہ جنگ ہے جو آج دشمن نے شروع کی ہوئی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے مسلمان جو جوان نسل ہے ان کو دین سے ہٹایا جائے، مرتد بنایا جائے، حضور پر سوالات اٹھائے جائیں، اسلام پر سوالات اٹھائے جائیں، اللہ کی ذات پہ سوالات اٹھائے جائیں، تاکہ ان لوگوں کا ذہن کمزور ہو جائے اور ہم آہستہ آہستہ ان کو اپنے دین میں مرتد بنا کے لے آئیں۔ یہ ان کا سب سے بڑا ہدف ہے، اور اس کے لیے یہ جو کچھ کر رہے ہیں، آپ جا کر پوچھیں کہ یہ کیا کر رہے ہیں، کتنی، میں کہتا ہوں ان کی محنت ہے۔ یہ قیام پاکستان سے پہلے جب پاکستان بن رہا تھا، کون سی تحریک شروع کی تھی ہندوؤں نے؟ شدھی تحریک تھی نا، مسلمانوں کو مرتد بنانے کے لیے جو شروع کی تھی، تو یہ شروع ہے۔ یہ آپ نہ سمجھے کہ یہ صرف ویپن کے ذریعے سے لڑیں گے، نہیں، آج کل جو یہ لڑائی کر رہے ہیں یہ آئیڈیولوجیکل وار ہے، نظریاتی جنگ ہے، اور اس نظریاتی جنگ میں افسوس کہ ہمارے نوجوانوں کا قرآن سے بڑا کمزور تعلق ہے۔ دیکھیں یہ درس قرآن ہے نا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ درس قرآن یہ قرآن کی حقارت ہے جو سب یہاں سے چلے جاتے ہیں؟ یہ بڑی خطرے کی بات ہے۔ ایک تو اللہ تعالیٰ نے یہاں شروع کروایا، شروع کروانے کے بعد بھی تم نہیں آتے، اور لپاڑو کے بچے جب تم سے الف لام میم کا ترجمہ پوچھتے ہیں وہ بھی تمہیں نہیں آتا۔ کچھ تو بیٹھو، کچھ تو خدا کا کلام سیکھو، تمہیں پتہ ہوگا، تمہارے نسلوں کو پتہ ہوگا، تمہیں نہیں پتہ ہوگا تمہارے نسلوں کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ یہ نظریاتی جنگ ہے جو لڑی جا رہی ہے۔ قرآن سے ہمارا تعلق کمزور ہے، خانقاہوں سے کمزور ہے، مراکز سے کمزور ہے، علماء سے کمزور ہے تو اس دجالی فتنے کے ساتھ ہے، اس کے ساتھ ہے۔ جو بھی اس پہ نظر آتا ہے داڑھی والا، میں اس کو اپنا لیڈر مانتا ہوں۔
میں اس کو اپنا مقتدا مانتا ہوں، میں اس کو اپنا بڑا مانتا ہوں۔ مجھے تو حیرانگی اس بات پر ہوتی ہے کہ یہ جو ہماری عقل ہے، ہماری عقل ہر جگہ صحیح چلتی ہے، دین میں آ جائے نا ہم کمکل ہو جاتے ہیں، بے وقوف ہو جاتے ہیں۔ اس کوہاٹ میں کتنے ڈاکٹر ہیں مجھے بتائیں، کتنے ڈاکٹر ہوں گے؟ کسی کو پتہ ہے کتنی تعداد ہے؟ یہ بہرام میڈیکل میں الگ سے بیٹھے ہیں، کیڈیا اسپتال میں الگ سے، یشفین میڈیکل، پتہ نہیں کتنے ہسپتال بن گئے ہیں۔ لیکن جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ ڈائریکٹ جاتا ہے؟ نہیں، پوچھتے ہیں کری سکتا تھا، پتہ تھا دیتے ہم نے غفون و تکڑا ڈاکٹر چاہتا تھا، وہ گردوں کا اسپیشلسٹ کون سا ہے، ہارٹ اسپیشلسٹ کون سا ہے، آرتھوپیڈک سرجن کو ہارٹ میں کون سا ہے؟ یار کو ہارٹ کے تکڑا نہیں تھا، ڈب گری گارڈن پہ خبر تسو، ایسا ہے کہ نہیں؟ یہ غلط کہہ رہا ہوں، ایسا ہی ہے نا؟ پوچھتے ہیں نا، یا ڈائریکٹ جاتے ہیں؟ پوچھتے ہیں۔ اچھا یہ کچہری میں آپ جائیں، وکیلوں سے بھری ہوئی ہے، ہر ایک نے ٹیبل لگایا ہوا ہے، ٹیبل کے ساتھ بیٹھے، کسی کا اللہ کا بھی کیس نہ لے کر آئے۔ ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے 3 جگہوں سے پناہ مانگا کرو، یا اللہ ہسپتالوں سے، اور اچھا ڈاکٹروں سے، پولیس والوں سے، اور وکیلوں سے، یا اللہ ہمیں دور رکھ۔ ہاں یہ ہمارے استاد کو بتا دعا مانگا کرو۔ اچھا وہاں پہ 100 وکیل بیٹھے ہیں، آپ کا کوئی کیس ہے، ڈائریکٹ کسی وکیل کے پاس جاتے ہیں جو بھی بیٹھا ہوتا ہے، سچ سچ بتائیں ایسے کرتے ہیں؟ ہمیں سب کیا کرتے ہیں؟ پوچھتے ہیں نا، تکڑا سوگندا، پھر جا کے آگے پیچھے سے پتہ چل جاتا ہے آدمی تیز ہے، گڑکپ بھی نہیں ہے، نارمل فیس لیتا ہے، اس کو آپ اپنا کیس ہینڈ اوور کرتے ہیں۔ یہ والا کام دین میں کیوں نہیں کرتے؟ یہ والا کام دین میں کیوں نہیں کرتے؟ یہاں کیوں عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں؟ ہر ایرے غیرے کو اپنا بڑا بنا لیتے ہیں، جو بھی داڑھی والا نظر آئے پوچھو تو صحیح، پوچھو تو صحیح، یہ جو ٹک ٹاک پہ آ رہا ہے، یہ جو یوٹیوب پہ آ رہا ہے، اس نے خود کس سے پڑھا ہے؟ یہ خود کس کا شاگرد ہے؟ کس مدرسے سے پڑھا ہوا ہے؟ کہاں کا یہ فاضل ہے؟ اس کے عقائد کیا ہیں؟ اس کے نظریات کیا ہے؟ اس کی تھیوری کیا ہے؟ یہ کہاں سے آیا ہے؟ کس نے بٹھایا ہے؟ کبھی پوچھا؟ نہیں یار بس میرا تکڑا ساڑا تھا، قرآن اور حدیث کھئی، قرآن اور حدیث کھئی۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے، مجھے پر ڈر لگتا ہے اس پہ۔ یہ عقل جو میری وکیلوں پہ چل رہی تھی، ادھر چل رہی تھی، دین میں آ جاتی ہے تو بس پھر بند ہو جاتی ہے۔ تو اس نے میرے عزیزو ہر ایرے غیرے کو نہ سنے۔ یہ جاوید احمد غامدی نے جو شور مچایا ہوا ہے، ہر آدمی اس کی بات سن رہا ہے۔ کتنے ایسے دہریہ قسم کے لوگ ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے۔ تو اس نے میرے عزیزو کسی کا بیان سنے، کسی کی کتاب پڑھے، خدا کے لیے پہلے کسی مستند عالم دین کو دکھائیں، اس سے پوچھیں کہ یہ کتاب میں پڑھوں؟ اوپر تو اللہ نام لکھا ہوا ہے، درس قرآن، فہم قرآن، دیکھو تو صحیح قرآن کی تفسیر کس نے لکھی ہے؟ قادیانی نے لکھی ہو، پھر کیا کرو گے؟ گوگل پہ آپ جائیں، سب سے پہلے آپ لکھیں اسلام، آپ کے پاس احمدیہ اسلام آئے گا۔ یہ قادیانیوں کی، تو میں یہی بات عرض کر رہا ہوں کہ آج جتنے بھی غیر لوگ ہیں ان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہے کہ اگر ان کا بس چلے تو مسلمانوں کو کیا بنا دے؟ مرتد بنا دے۔ اور اب ہم اپنی نسلوں کی حفاظت ہمیں خود کرنی ہوگی، ہم نے ان کی فکر کرنی ہوگی۔ یقین جانیں میرے عزیزوں، میں دل کے غم سے آپ کو ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ آکسیجن سے بھی زیادہ ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ایمان ہے، آکسیجن سے بھی زیادہ، کہ یہ نسلوں میں چلا جائے، نسلوں کے بعد چلا جائے۔ آگے تو ہماری نسلوں کے لیے بڑے خطرے پڑے ہیں، دجال نکلنے والا ہے، ان کے لیے کیا کریں گے؟ جن کا ابھی سے تعلق قرآن اور حدیث کے ساتھ کمزور ہے، وہ اس زمانے میں کیا کریں گے؟ پھر اللہ نہ کرے اس کے لشکر میں جائیں گے۔ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ، اور جو آدمی مرتد ہو جائے اس حال میں کہ اس کی موت بھی اسی ارتداد کی حالت میں ہو، کفر کی حالت میں ہو، فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، دنیا میں بھی اس کے اعمال سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے حج کیا تھا، جو کیا تھا۔ میرے عزیزو، مرتد آدمی کیسے ہوتا ہے؟ آج کل کے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ کوئی عیسائی کمی ہوتا ہے، ہاں کسی عیسائی لڑکی کے لیے کوئی ہو جائے تو یہ مرتد ہے، یہودی بن جائے۔ اصل جو آج کل ہمارے مسلمان مرتد ہو رہے ہیں وہ کس کے لیے ہوتے ہیں؟ قادیانی بن جاتے ہیں، یہ مرتد ہو گئے۔ اللہ نہ کرے اگر کوئی ایسی لڑکی ہے یا ایسی عورت ہے کہ جس کا عقیدہ صحابہ کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے، قرآن کے بارے میں ٹھیک نہیں ہے،
ہمارے یہ جوان جو ہیں ان چھوٹی چھوٹی باتوں کی وجہ سے ایک رشتے کی خاطر اپنا دین چھوڑ دیتے ہیں. یہ ہے کوئی منکر حدیث ہو گیا, حدیث کو نہیں مانتا, حدیث کے بارے میں دماغ میں اس کے ڈاؤٹس ہیں, تو یہ آپ کیا سمجھتے ہیں مسلمان ہے؟ حدیث تو قرآن کی شرح ہے. جب آپ نے حدیث کو نہیں مانا تو آپ نے قرآن کو ہی نہیں مانا. ایسا ہے کہ نہیں؟ تو میرے عزیزو, یہ آج کل ارتداد کی نئی نئی شکلیں ہیں. قادیانی آپ کے سامنے مختلف قسم کی آفر کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں بس ایک سین آپ کر لیں. تو یہ عجیب و غریب آیت ہے کہ ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت میں تباہ اور برباد ہیں, اور ایسے لوگ کیا ہیں؟ اصحاب النار, یہ دوزخ والے ہیں. ہم فیہا خالدون, یہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. ان الذین آمنوا, اب دوبارہ عظمت صحابہ آ گئی. بے شک وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے, والذین ہاجروا, جن صحابہ نے ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اللہ کے راستے میں جہاد کیا, اولئک یرجون رحمت اللہ, یہی تو وہ جماعت ہے جو اللہ کی رحمت کے امیدوار ہے. اللہ کی رحمت ان کو ملے گی. واللہ غفور الرحیم, وہ جو عبداللہ بن جہش سے جو کچھ ہوا, نہیں سمجھے میری بات, وہ جو ہوا تھا وہاں رجب کے غلط فہمی میں, واللہ غفور, اللہ غفور ہے, اللہ نے سب کچھ معاف کر دیا ان کا. رحیم, اور اللہ تعالیٰ کی رحمتیں سب پر جتنی بھی ہوں, لیکن صحابہ پر تو بہت عالی ہیں. یہاں ابھی درس میں وہ نہیں کروں گا, یہاں مرتد کے بارے میں ایک دو باتیں عرض کرنا بہت ضروری ہے. میرے عزیزو, یہ ارتداد کے بارے میں ذرا کچھ باتیں غور سے سمجھ جائیں. جب ایک آدمی اپنے دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین میں چلا جائے, اسلام کو چھوڑ کر, سب سے پہلے اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. نکاح اس کا ٹوٹ جاتا ہے. بس اب وہ جو اس کا نکاح تھا, بیوی مسلمان ہے, شوہر اس کا منکر حدیث بن گیا, شوہر اس کا قادیانی بن گیا, شوہر اس کا اللہ نہ کرے ایسا اہل تشیع بنا جس کے عقائد کفریہ ہیں. اگر کوئی کتابوں میں لکھا ہے, اگر کوئی اہل تشیع ایسا ہے کہ وہ اس قرآن کو حقیقی قرآن نہیں مانتا, کہتا ہے حقیقی قرآن غار والے کے پاس ہے, اچھا ٹھیک ہے. اگر وہ اپنے 12 اماموں کو پیغمبر کے بعد اس طرح مانتا ہے کہ اس پہ وحی بھی نازل ہوتی ہے اور ان کو شریعت کے حلال اور حرام کا بھی اختیار ہوتا ہے, تو یہ تو آپ نے ختم نبوت کے بعد آگے 12 اماموں کو مان دیا, 12 پیغمبروں کو مان دیا. اگر کوئی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت کا منکر ہو, صحابیت کا منکر ہو, تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. اگر کوئی اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پہ تہمت باندھتا ہو, تہمت کو صحیح سمجھتا ہو, تو وہ تو قرآن کا انکار کر رہا ہے. ایسا ہے کہ نہیں؟ اور اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے وحی لانے میں غلطی ہوئی, آنا علی پہ تھا, چلے گئے رسول اللہ پہ, تو اس کے بارے میں متفقہ تمام دنیا کے دارالافتاء کا فتویٰ ہے کہ اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے تو یہ پکا ٹھکا کافر ہے, پکا ٹکا کافر ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مرتد کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اللہ نہ کرے مرتد ہو جائے تو یہ وراثت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. اللہ نہ کرے اس کا والد فوت ہو گیا, والدہ فوت ہو گئی, اس کو وراثت نہیں ملے گی. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس مرتد کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز, ہاں, کوہاٹ کے کسی قبرستان میں اس کو دفن نہیں کرنا. عیسائیوں کے قبرستان میں لے جاؤ, ہندوؤں کے قبرستان میں لے جاؤ, یہودیوں کے قبرستان میں لے جاؤ, سکھوں کے قبرستان میں لے جاؤ, اس کو سوالک قبرستان میں, تپی کے قبرستان میں, جہاں مسلمان دفن ہوتے ہیں وہاں اس کو دفن کرنا جائز بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات یہ ہے کہ اب اگر یہ کوئی جانور ذبح کرے, توجہ سے سنیے گا, کوئی جانور ذبح کرے تو وہ جانور بھی کیا ہے؟ حرام ہے. ٹھیک ہے, حالانکہ اگر کوئی پکا عیسائی اور یہودی ہو, اپنے مذہب پہ قائم ہو, تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر وہ ذبح کرے تو وہ تیرے لیے حلال ہے, لیکن یہ جو مرتد ہو کے عیسائی اور یہودی ہو گیا, اس کا ذبح تیرے لیے حرام ہے, اس کا ذبح تمہارے لیے حرام ہے. اور 5ویں بات یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر عیسائی یا یہودی بن جائے تو اس عورت سے نکاح کرنا بھی حرام ہے. حالانکہ آگے انشاءاللہ اگلی آیتوں میں پڑھیں گے کہ اس زمانے میں اگر کوئی واقعتاً صحیح عیسائی عورت ہو, واقعتاً صحیح یہودی عورت ہو, جن کو قرآن نے اہل کتاب کہا,
وہ اپنے مذہب پہ اسی طرح قائم ہو جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کا مذہب تھا، صحیح اہل کتاب ہو، تو اس زمانے میں بھی اس عیسائی اور یہودی عورت سے مسلمان کا نکاح ہو سکتا ہے۔ لیکن دارالفتاؤں نے لکھا ہے، مفتیان کرام نے، کہ آج کل ایسے عیسائی اور یہودی ملتے نہیں ہیں نہیں، یہ سارے دہریاں ہیں، لا مذہب ہے، تو اس زمانے میں ان یہودی اور عیسائی عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ بھی آپ کے سامنے میں عرض کر دوں کہ مرتد ہونے کے لیے، توجہ سے سنیے گا، میں تھوڑا سا آپ کا ٹائم 3 دن لیا کرتا ہوں، مرتد ہونے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ آدمی کلمہ کفر منہ سے کہے اور کہے کہ عیسائی شولم اللہ نہ کرے وہ ہو گیا۔ مرتد ہونے کے لیے ہم ڈیلی لائف میں بھی ایسے جملے منہ سے نکال دیتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا، فیاض صاحب ہم کفر کی وادیوں میں جا چکے ہوتے ہیں۔ ایک آدمی نے کسی کو کہا، شیخ سرفراز صفدر صاحب پاکستان کے سب سے بڑے شیخ الحدیث شیخ و تفسیر تھے، انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کسی کو آپ نے کہا ہے کہ آئیں ذرا نماز کے لیے آ جائیں، نماز پڑھ لے، وہ کہتا ہے کہ نماز میں کیا رکھا ہے، منہ کی تیشے نہیں، نماز میں رکھا ہی کیا ہے، جاؤ تم پڑھو، یہ مرتد ہو گیا۔ آپ نے کسی سے کہا آپ روزہ رکھیں، یار روزہ کیا ہے، اس میں روزے کی لاجک کیا ہے، یہ روزہ تم کیوں رکھتے ہو، یہ مرتد ہو گیا۔ دیکھیں باریک باریک مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کو کہا حضرت داڑھی رکھ لیں نا، آپ داڑھی تو پیغمبر کی سنت ہے، میرے پیارے نبی کے، اس نے کہا داڑھی میں کیا رکھے ہیں، ڈیر میں گرو والا کا تلی دی، ڈیر میں گرو والا کو تجھے دا گرو والا کم کروں نہ کہیں، مرتد ہو گیا، یہ مرتد ہو گیا۔ میں نہیں کہہ رہا، شیخ سرفراز صفدر صاحب نے، نہ ہو تو یہ حوالہ ہے، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا، خود پڑھ لیں اگر مجھ پر آپ کو بولیے، ٹھیک ہے۔ داڑھی میں کیا رکھا ہے، یار دا ٹول گیرو والا یوگونی ہوئی، ٹول گیرو والا یوگونی ہوئی، دیکھو خبر صحابہ کرام راغلو، دیکھو خو پیغمبران راغلو، لکھو پخپل خلے میں نے کنٹرول کا وجہ تو کم تک اخلے نہ اوبا سے لگے۔ اور عام طور پر مرد ہو یا نہ ہو، عورتوں کی تو بڑی گندی عادت ہے، کچھ حالات آ جائیں تو عامر صاحب بس یار یہ کیا ہو گیا، اللہ ایسا ہے اللہ ویسا ہے، تو یہ عورت بھی مرتد ہو گئی ہے، ذرا اس کو بھی سمجھائیں۔ اور اس لیے علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے آج سے 200 سال پہلے اپنی کتاب میں لکھا تھا کہ ہر مسلمان کو چاہیے کہ ہر مہینے میں اپنا نکاح تازہ کیا کرے۔ کتنے میں؟ ہر مہینے میں۔ ورنہ اگر آپ کو پتہ نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے کہ کوئی کفریہ جملہ منہ سے نکلا ہو، وہ عورت آپ کی کافرہ ہو، اس سے جو بچے پیدا ہوں گے یہ تعلق آپ کا زنا کا ہوگا، بچے آپ کے سارے حرام خور ہیں۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ چلے 1 مہینے میں نہ ہو تو میں کہتا ہوں کم سے کم سال کے بعد تو آدمی نکاح تازہ کرے۔ سال کے بعد کیا کرنا چاہیے؟ نکاح کو کیا پتہ چلتا ہے کہ ہم لوگ کون کون سے جملے اس منہ سے نکال دیتے ہیں۔ تو بھائی مرتد جو ہوتا ہے اس کے سر پہ کوئی سینگ نہیں نکلے ہوتے کہ یار دا سینگ ہوتی داور نہ مرتد گرزی لگے، اس کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے، بلکہ یہ چھوٹے چھوٹے جملے جو ہم بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے بول دیتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ جملے ہمیں کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اور وہ حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ میری امت پہ ایسا ایک وقت آئے گا، ایک آدمی صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو کافر ہوگا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کافر ہوگا۔ فتنے، آزمائشیں اور بعض اوقات یہ کفریہ جملے ایسے ہوں گے کہ یہ آدمی کو کہاں سے کہاں لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارا جینا بھی اسلام پہ رکھے، مرنا بھی اسلام پہ رکھے، اللہ تعالیٰ خاتمہ بھی ایمان پہ رکھے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب برحمتك يا ارحم الراحمين۔